کل اسد کیسر صاحب کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں اس کو جو فنڈز ملنے تھے وہ نہیں ملے، وہ جو اپوائنٹمنٹس ہونی تھی وفاق کی جانب سے ان کی مرضی کی نہیں ہو رہی ہے، تو اس وقت جو ہے ہمیں مزاحمت کی سیاست کرنی چاہیے، مفاہمت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور وفاقی حکومت سے تمام انگیجمنٹس کو ختم کر دینا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی صوابدید پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم ان کی جگہ نہیں ہیں، ان کو علم ہے صوبہ کس طرح چلانا ہے۔ لیکن پارٹی پالیسی کیا ہونی چاہیے اس وقت؟ پارٹی پالیسی تو مزاحمت پہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، احتجاج پہ، مزاحمت پہ، جی، لیکن جہاں تک صوبے چلانے کا عمل ہے وہ وزیر اعلیٰ بہتر سمجھتا ہیں کہ انہوں نے کس انداز میں کس طرح، البتہ پینگے بڑھانا، دوستیاں کرنا، فوٹو شوٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ملاقات کر لیں فوٹو نہ کھنچوائیں۔ نہیں، ملاقات بھی اگر ہوتی ہیں، فوٹو بھی کھینچتے ہیں، دیکھیے ہمارے بیچ پیار محبت کی پینگے بڑھانے کے کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، کام سے کام رکھیں۔ کام بس بالکل عمران خان سے کیونکہ آپ کی بڑی فریکوینٹ ملاقات ہوتی ہے، ان کی کیا ڈائریکشن ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو؟ ایگزیکٹلی یہی ڈائریکشن ہے خان صاحب کی، سب کو، اور علی امین صاحب کے لیے بھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ورکر ہمارے چھوٹے سے فیل کا بھی جہاں پہ وہ یہ دیکھے گا کہ ہم کوئی جپیاں ڈال رہے ہیں، کوئی ہم آؤٹ آف دا وے پروٹوکول دے رہے ہیں، جو صوبے کے معاملات کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں وفاق کے ساتھ وہ جاری رکھیں۔ وہ بزنس ہے اور وہ بزنس جاری رہے۔ صحیح ہے، لیکن فی الحال مزاحمت کی سیاست ہی عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے۔ جی، عید کے بعد آپ دیکھیں گے، قوم دیکھے گی کہ انشاءاللہ قیدی 804 کی آزادی کے لیے نمبر 1، نمبر 2 یہ اپنے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے، فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے، اور یہ آنریبل جج صاحبان کے اس لیٹر کے بعد عدلیہ کی حقیقی آزادی کے لیے یہ احتجاج ہوگا۔ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، لیکن جو راستہ ہے چاہے وہ آپ کے رگنگ کے حوالے سے ہو یا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہو، وہ تو عدلیہ کے ذریعے حاصل ہوگا۔ یہ کیسی سیاسی ہے، اور یہ جو نواز شریف کی رہائیاں ہوئی ہے یہ بھی تو عدلیہ کے ذریعے ہوئی ہے نا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نا جی، کہ یہ جو ایڈجوڈیکیشن ہوئی ہے یہ بھی، اور کتنی جلدی ہوئی ہے۔ اس کے لیے تو حالات بدل گئے، ان کے تعلقات بدل گئے، آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، اس سے حالات و تعلقات تو نہیں بدلیں گے آپ کے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان اگر نکل گیا پھر، اور پاکستان نکل گیا اور احتجاج پہ آ گیا، جی، تو تعلقات بحال ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ دیکھیے پاکستان میں سب کچھ پاور پالیٹکس کی تابع ہے۔ آپ حکومت میں ہیں تو اپوزیشن ہر وقت جو ہے دھکے کھاتی ہے۔ آپ کسی بھی گورنمنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ جب سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے بڑی تعداد میں، تو جو سیاسی ماحول ہے وہ فیوریبل ہو جائے گا۔ اس وقت جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب ہے اس میں بدلاؤ آئے گا۔ لاکھوں لوگ جب سڑکوں پہ نکلیں گے نا تو فیصلہ پھر وہی لوگ کریں گے، بات عدالتوں کی پھر بس کی نہیں رہے گی۔ آپ لوگوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ انکوائری کمیشن جو ہے اگر ہو بھی تو وہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی سربراہی میں ہو، یا پھر سپریم کورٹ خود اس معاملے کو لے۔ اور آج جب نام آیا ہے تصدق جیلانی صاحب کا تو اس کو بھی آپ نے ریجیکٹ کیا، بلکہ آپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ مس فٹ ہیں اس کام کے لیے۔ کیوں آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ وہ آزادانہ تحقیقات کر سکتے ہیں اس پورے معاملے میں؟ جو ریٹائرڈ جج صاحبان کی جو کمیشن کی انکوائری رپورٹس ہوتی ہیں، ایک تو یہ بے جان ہوتی ہے، اور پھر ایسے ایشوز پہ بھی بڑی ناقص کمیشن رپورٹ فارمولیٹ ہوئی ہیں، جس طرح کے شوگر سکینڈل تھا۔ یہ جو ایشو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سنگین ترین ایشو ہے عدالتی انٹرفیرنس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کبھی بھی بیک وقت 6 جج صاحبان نے مشترکہ طور پہ ایسا فرد جرم ایجنسیوں پہ اور حکومت پہ یا ایگزیکٹو پہ عائد نہیں کیا، اور اسپیسیفک ایگزامپلز ہیں، ڈائریکٹ دعوے داری ہیں، اپنے مسائل اور مصائب کا ذکر کیا ہے، کس کے ساتھ کیا پیش آیا، اور 2 سال پر مشتمل یہ دورانیاں ہیں۔ پھر انہوں نے ہر فورم پہ جا کے کہا، اس وقت کی چیف جسٹس بندیال صاحب کو کہا، سینئر پیونی جج صاحب تھے، موجودہ چیف جسٹس صاحب، ان کو انفارم کیا، اور اپنے چیف جسٹس صاحب کو تو گائے بگائے وہ آگاہ کرتے رہے۔ تو لہٰذا جب کوئی راستہ نہیں ملا تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا۔ سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم جو ایگزیکٹو کی خلاف جو شکایت ہے وہ ایگزیکٹو پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہی اپنے خلاف شکایت کا فیصلہ کریں اور اس کے لیے منصف کبھی تقرری وہ کریں ان کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
سپریم کورٹ جوڈیشل سائٹ پہ اس کا نوٹس لیتی 184(3) میں کمیشن بنا سکتی تھی، پہلے کمیشن بنی ہے. یا پھر اگر حکومت کے ساتھ مشاورت کی بات کرنا ہے تو پھر سرونگ، جس طرح جو جسٹس ناصر الملک صاحب 2013 میں جو ریگنگ کمیشن بنا تھا، ریگنگ کمیشن تھا، 3 جج صاحبان تھے اور اس میں ناصر الملک صاحب نے ہیڈ کیا، اور وہ بھی پی ٹی آئی کے ڈیمانڈ پہ بنی تھی اور اس وقت کی گورنمنٹ نے ایگری کیا تھا. لیکن ابھی یہ جو جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب کا نام آیا ہے، آپ کو نہیں اعتماد کہ اگر یہ کمیشن کے سربراہ ہوں گے اور جو ٹی او آر سامنے رکھیں تو اس پہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں گے کہ جو اس وقت مداخلت ہے یہ کس لیول پہ ہے، کون کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کابینہ کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، انہوں نے تو سب سے پہلے ہی اس کمیشن کو خود ہی نل انوائٹ کر دیا جب وزیر اعظم نے یا کابینہ نے یہ کہا کہ جی یہ جو ایگزیکٹو پہ مداخلت کا الزام ہے یہ نامناسب ہیں، یعنی کہ کمیشن کے تعین سے پہلے ہی انہوں نے فیصلہ دے دیا. تو ایگزیکٹو پہ الزام لگے گا وہ تو یہی کہیں گے نا اپنے دفاع میں کہ جو الزام لگ رہا ہے ہم پہ غلط ہے. تو اسی الزام کی تو انہوں نے تحقیق کرنی ہے، اور کنہوں نے تحقیق کرنی ہے؟ ایگزیکٹو نے کرنی ہے. ایگزیکٹو نے پہلے فیصلہ سنا دیا، ابھی تو وہ انتظار کرتے جو ان کا بنایا ہوا کمیشن تھا وہ پراپ کرتا، پھر وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ابتدا میں ہی موقف دے دیا تھا کہ کوئی ریٹائرڈ جج منظور نہیں ہے، اور پھر انہوں نے بھی چن کے ایسے ریٹائرڈ جج کو کمیشن کا سربراہ بنا دیا جو ہومیوپیتھک سے جج رہے ہیں اور بڑے شریف آدمی رہے ہیں اور بڑے مطلب ہیں، آپ کہتے ہیں ہم عرف عام میں کمزور کہتے ہیں، طاقتور کے آگے. شریف ہیں یا کمزور ہیں؟ دونوں ہیں. دونوں ہیں. مطلب ان کی جانبداری پہ آپ کو کوئی شک نہیں ہے؟ نہیں، مطلب کمزور ہوگا تو جانبدار، دیکھیں جانبدار یا غیر جانبدار یہ تب ہی رہے گا جب مضبوط ہوگا. جو شخص کمزور ہوگا وہ کس طرح ان الزامات کی جو ہیں وہ فیئر انکوائری کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی رائے جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب کے حوالے سے بدلتی رہی ہے. جب وہ چیف جسٹس تھے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے دنوں میں، اس وقت آپ پی ٹی آئی میں تو نہیں تھے، بس جاوید ہاشمی صاحب نے جب پارٹی چھوڑی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ جب تصدق جیلانی صاحب چلے جائیں گے اور نئے چیف جسٹس آئیں گے تو وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیں گے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دھرنے کے دنوں میں ہی جب ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد چیف الیکشن کمشنر بنانے جا رہی تھی نون لیگ اور ان کا نام نامنیٹ کر لیا تھا تو پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی تھی. اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جانبدار ہیں، ان کو نہیں بننا چاہیے، باقاعدہ تصدق جیلانی صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا. لیکن 2018 میں جب نون لیگ نے نام دیا بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تصدق جیلانی صاحب کا تو اس وقت پی ٹی آئی نے اس پہ حامی بھری تھی، بلکہ پی ٹی آئی نے بھی ان کا نام دیا تھا. تو آپ کی رائے پی ٹی آئی کی بدلتی رہی ان کے حوالے سے؟ دیکھیں تصدق حسین جیلانی صاحب کو 94 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہائی کورٹ کا جج بنایا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھی. نواز شریف صاحب کی حکومت 2013 میں بننے سے پہلے افتخار چودھری نے ان کو ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر بنایا تھا. جی. پھر الیکشن ہوئے جن کو پی ٹی آئی نے متنازع ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد فوراً نواز شریف صاحب نے ان کو افتخار چودھری کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو چیف جسٹس بنا دیا. تو ایلیویٹ ہو گیا نا آٹومیٹکلی، جو سینئر ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے نا جج سینئر. جی ہاں. تو اس کے بعد جب یہ چیف جسٹس بنے تو چیف جسٹس کے دوران یہ جو مشہور کیس تھا سوئس اکاؤنٹس کا زرداری صاحب کا، تو زرداری صاحب کے چونکہ ملتان کے ہیں اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی دور پر کے رشتہ دار ہیں، اور جلیل جیلانی جو کہ انہی کا بھتیجا ہیں وہ ابھی کیئر ٹیکر حکومت میں بھی تھا اور ابھی بھی ہیں، اور یہ سارے رابطے روابط بتا رہے ہیں کہ یہ خاندان پہلے سے ان ہیں. تو انہوں نے حضرت نے جو ہیں جب زرداری کے خلاف لیٹر لکھنے کا کہا جا رہا تھا اور افتخار چودھری مدعی بنا ہوا تھا تو عین فیصلے سے ایک دن قبل یہ اٹھ گئے کہ جناب میری طبیعت ہی خراب ہے، بینچ ٹوٹ گیا. شام کو وہ پی سی لاہور میں نظر آئے، کہیں پہ کافی کی سپ لے رہے تھے. آپ نے کل 2 دن پہلے یہ بیان دیا آسما شرازی صاحبہ کے پروگرام میں کہ ان ججز کو چاہیے تھا کہ 1 سال پہلے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹس جاری کرتے، یہ توہین عدالت کا کیس بناتے. اب اس ماحول میں جس میں آپ کی پارٹی کے کئی لوگ جو ہیں پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، کئی انڈر گراؤنڈ ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کیسا ماحول ہے، انفرادی طور پہ ججز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس کریں، خاص طور پہ جب اس میں خود وہ لیٹر میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم یہ ثابت کیسے کریں، کیونکہ اس کا اونس تو ہم پہ آئے گا، تو ہمیں ہماری گائیڈنس کریں سپریم جوڈیشل کونسل کہ یہ کیسے ثابت کیا جائے، کیسے ایویڈنس اس کے فراہم کیا جائے، کیونکہ ایویڈنس تو نہیں ہو سکتا. تو توہین عدالت کیسے کرتے پھر یہ لوگ؟ کچھ معاملات کا ہمیں بھی ادراک ہیں کہ جس طرح شوکت عزیز صدیقی صاحب کہتے تھے کہ بینچز بن رہی ہیں، بینچز کے بنانے میں اس وقت 2018 میں جنرل فیس پہ اس نے دعوے داری کی تھی، اور یہ حقیقت بھی تھی، اور اس وقت بھی میں نے خود ذاتی حیثیت میں صدیقی صاحب کے موقف کی تائید کی تھی. اور اس لیٹر میں
جب یہ صدیقی صاحب کا مقدمہ فیصلہ ہوا سپریم کورٹ سے، یہ ایک امپیٹس بنا ہے جج صاحبان کو خط لکھنے کے لیے، کیونکہ اس میں کنڈون کیا گیا، اس کے الزام کے ہونے یا نہ ہونے کی کوئی انکوائری نہ کی گئی، جی لیکن ان کو ریٹائرمنٹ دے دی گئی۔ اب جج صاحبان نے، یہ تو سرونگ سٹنگ جج صاحبان ہیں، بڑے نیک نام ہیں، پورے پاکستان کو پتہ اسلام آباد میں ہیں، چھوٹا سا شہر ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس سالوں سے ہم پیش ہوتے آئے ہیں۔ ان جج صاحبان نے اسپیسیفکلی بتایا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کب ہوا، پھر اپنے لیٹرز کے حوالے دیے ہیں۔ میں نے جو بات کہی تھی نا، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی درست ہیں کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے ایکسپلینیشن ہو جائے، اور میں نے کہا ساتھ میں سیملٹینیسلی یا کنکرنٹلی جج صاحبان خود جو دخیل کار تھے ان کو کنٹمپٹ کے نوٹس جاری کرتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں اگر انصاف ہونا ہے اور انصاف کرنا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا وہ زمین پٹے یا آسمان گرے، چیلنج ایوری ون، ہر ایک کو چیلنج کرو، جان چھڑانی ہے، پتہ چل جائے یا تو یہ سسٹم ہے ڈہ جائے، ہم مان لے آفیشلی لیگلی کہ بھائی ان دخیل کاروں کا ایک آئینی قانونی رول ہے۔ صحیح، تو آپ اس خط کی مخالفت نہیں کریں، لیکن آپ کے خیال میں ججز کو اس وقت بھی ایکشن لینا چاہیے تھا؟ دونوں یا تیسرا کوئی متبادل ایکشن لے سکتے تھے، وہ بھی لینا چاہیے۔